نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اور اربوں بار شکر ہے، بلکہ لاتعداد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنا باقاعدہ باضابطہ یہ دوسرا جمعہ جی سی یونیورسٹی کی نئی مسجد پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ باری تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں اپنی زندگیوں میں عطا کی۔ آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے محبت و اطاعت رسول کی دینی اہمیت اور عصری ضرورت۔ باری تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد و نصرت کا فریضہ سر انجام دے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی مختلف جہتوں کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے ہمارے دین اور ہمارے عمل سے روشن و منور ہوتا ہے۔ ہماری فکر آپ کی فکر سے جلا پاتی ہے، ہماری دعوت آپ کے اسلوب دعوت سے مضبوط ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے مرکز و محور دین ہے۔ محور گندم کے دانے کی چکی کے درمیان لگی ہوئی اس کلی کی طرح ہے، جس کے ایک جگہ ہونے کی وجہ سے اس آٹے کی چکی کے دونوں پارٹ خوب گھومتے ہیں۔ اگر وہ کلی الگ ہو جائے تو دونوں پارٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ محور سلامت نہیں رہا۔ اگر محور سلامت رہے تو ساری کوششیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں، اور اگر محور سلامت نہ رہے تو ساری کاوشیں رائے گاں جاتی ہیں۔
اور جملہ توانائیاں منتشر ہو جاتی ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے ایسے ہی دین کا مرکز و محور بنایا ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو دین کی راہ ہی کو بھول گئے ہیں یا دین کی راہ ہی سے بھٹک گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دین کی راہ پر ہیں مگر دین کے محور کو بھول گئے ہیں، اور یہ محور کو بھول جانے والے اس شخص کی مانند ہیں جو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اب وہ ساری زندگی بھی چلتا رہے، منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس امت کے ایک ایک فرد پر لازم ہے کہ دین کے مرکز و محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب معرفت حاصل کرے، آپ کی قربت حاصل کرے، تاکہ مرکز و محور کے ساتھ مضبوط تعلق اس کی محنت کو ثمر آور کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی کو قابل رشک بنا دے۔ مرکز و محور دین سے ہمارا مضبوط تعلق ہی ہمارا ایمان بنتا ہے اور ہمارا اسلام بنتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا دین کا مرکز و محور ٹھہری تو اب اس ذات کے ساتھ استحکام تعلق کے قرآن نے 4 ضابطے اور اصول دیے ہیں۔ پہلا ضابطہ محبت رسول ہے، پہلا اصول دین محبت رسول ہے۔ اس ذات سے تعلق مضبوط کرنے کا پہلا طریق فالذین آمنوا بہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے خوب محبت کی جائے، آپ کی نسبت نبوت و رسالت کا خاص خیال رکھا جائے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رشتہ محبت کو قائم کر لیا، اس کا ایمان درجہ کمال کو جا پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ کی ذات اور اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے آپ ان سے حریص تھے، اور اس کا منظر ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو ایمان بذریعہ محبت استوار کرنے کا خود حکم دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ من ولدہ والناس اجمعین، رواہ بخاری فی کتابہ فی باب الایمان۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ جان لے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جس قدر محبت رسول بڑھتی ہے اسی قدر انسان کے دل میں ایمان کی قوت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہر شے اور ہر تعلق سے بڑھ جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت سے کم ہو، برابر بھی نہ ہو، تو ذات کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت سے کم ہو تو اس کیفیت کا نام ایمان ہے، اور اسی کیفیت سے ہمارے اندر
اسلام کی نعمت فروغ پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اپنی قلبی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں اپنی ذات کی محبت آپ کی ذات کی محبت سے زیادہ ہے، تو ذات کی محبت آپ کی ذات کی نسبت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ فرمایا ہے عمر سنو، جب تک اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ کو محبوب نہ جانو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمانے کی دیر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قلبی کیفیت بدل گئی۔ فرمایا الآن یا رسول اللہ، آقا اب میرے دل کی کیفیت اور حالت بدل گئی ہے، میں محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں آپ کی محبت، آپ کی ذات کی محبت میری جان سے بھی بڑھ گئی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا یہی مطلب ہے کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایمان کی حقیقت اور اس کی علاوت محبت رسول پر قائم ہے۔ اس بنا پر صحابہ اکرام اس حقیقت کو پانے کے لیے، محبت رسول کے لیے مختلف اعمال کو اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ سے محبت کی بیعت بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صفوان بن قدامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت محبت کی اور اس مقصد کو کہا، یا رسول اللہ اپنا دست اقدس عنایت فرمائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا دست اقدس عنایت فرمایا اور فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان جان لو، جو شخص دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے روز جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو خوشخبری سنا دی کہ تمہارا حشر قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا اور تم قیامت کی ان ساعتوں میں اور ان منزلوں میں میرے ساتھ ہوگے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، محبت رسول کا عمل ہمیں ہمارے وجود میں ایک جذبہ دیتا ہے، اور یہ عمل ہمارے اندر محبت کے جذبات کو قوی کرتا ہے۔ محبت رسول اعمال شریعہ کے لیے ایک محرک عمل بنتی ہے، اور محبت رسول اعمال شریعت کے لیے، احکام شریعت کے لیے، عبادات کے لیے، شریعت کے جملہ اوامر اور نواہی کے لیے ایک موجب عمل بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک اور ضابطہ، ایک اور طریق اور ایک اور اصول دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے، آپ کی تعظیم و تکریم کو بجا لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم بجا لانے سے انسان میں ایمان کی قوت بڑھتی ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ الفتح میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر شخصیت کے لیے تعظیم اور توقیر کی کوئی حد ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی کوئی حد ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، عبد خاص ہیں، وہ رب معبود ہے، آپ خلق ہیں، وہ خالق ہیں۔
اور تعظیم رسول کی ایک صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپس کے بے تکلف دوستوں اور رشتوں کو بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہو، جب بھی مخاطب کرنا ہو تو سراسر پیکر تعظیم اور پیکر تکریم بن جایا کرو۔ تو باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامیانہ انداز میں پکارنے اور بلانے سے منع کر دیا ہے، اور بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا یہ اسلوب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہو تو تعظیم بڑے القاب کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ آپ کو پکارا کرو، اور حد المقدور آپ کے ذاتی نام سے بھی بطور ادب، بطور احترام، بطور تکریم نہ پکارا کرو۔ پکارنا ہو تو آپ کے صفاتی ناموں سے پکارا کرو، جیسے باری تعالیٰ نے یہ ادب خود قرآن میں اہل ایمان کو سکھایا کہ جب بھی باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ کبھی یوں کہا یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی کے ساتھ پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کے ساتھ پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کے کلمات کے ساتھ مخاطب کیا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ فرمایا، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے جب بھی بلایا تو کہا یا آدم، یا نوح، کبھی یا ابراہیم کہا، کبھی یا موسیٰ کہا، کبھی یا داؤد کہا، کبھی یا عیسیٰ کہا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاتی ناموں کے ساتھ پکار کر اہل ایمان کو تعظیم و تکریم اور احترام کی تعلیم دی۔ اسی طرح اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا۔ اسی طرح اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رفع صوت کا عمل اختیار نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گی، یہ تمہارا عمل گستاخی کے زمرے میں آئے گا، اور آپ کی تعظیم و توقیر کے خلاف یہ تمہارا عمل شمار میں آئے گا۔ اس لیے آپ سے عامیانہ اسلوب میں تخاطب سے بھی منع فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ عامیانہ انداز سے آپ کو بلانا یہ آداب کے خلاف ہے، یہ تعظیم کے منافی ہے، یہ احترام کے خلاف ہے، اور یہ تکریم رسالت کے برعکس ہے۔ اس لیے بارگاہ نبوی کا ادب یہ کہتا ہے کہ تم سراپا ادب بن جاؤ۔ اگلی آیہ کریمہ میں واضح کر دیا کہ تعظیم و احترام کا کیا منافی عمل تمہارے سارے اعمال کو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے بارگاہ رسالت مآب میں ہمیشہ تعظیم و تکریم کا، احترام کا پیکر بن کر رہا کرو۔ آپ کو بلاؤ بھی تو ادب کے ساتھ، آپ کا احترام کرتے رہو، آپ کی تعظیم بجا لاتے رہو۔ اگر اس بے ادبی کی راہ پر چلے اور بے توقیری کی راہ پر چلے تو یہ تم سے ایمان کی دولت چھین لے گی اور تمہیں وادی کفر تک ان تحبط اعمالکم کے ذریعے سے لے جائے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق خاطر کے استحکام کا ایک اور ضابطہ قرآنی اور ایک اور
دین حق کا غلبہ و نفاذ ہے، دین حق کو تمام ادیان پر غالب اور فائق کرنا ہے، اور انسانی وجودوں اور انسانی معاشروں میں اس کے افکار اور اس کی اقدار کو عملاً نافذ کرنا ہے۔ قرآنی حکم وَنَصَرُوهُ کہ یہی عملی تعبیر ہے اور یہی عملی تفسیر ہے۔ یہ نصرت دین ہی نصرت رسول ہے۔ رسول اللہ کو اپنے امتیوں سے اس نصرت دین کی طلب ہے، اور یہ نصرت دین کا عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو باری تعالیٰ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قوت نافذہ دی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ایک قوت نافذہ کا مالک ہے، اور اس قوت کے ذریعے جو کچھ وہ دین کے لیے کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اس سے نصرت دین کا سوال اسی کی صلاحیت اور اس کے دائرہ کار کی حد تک کیا جائے گا۔ ایک حکمران کی قوت نافذہ کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ملک کے سارے نظام کو دینی نظام میں بدل دے، اور ایک عام شخص کی قوت نافذہ کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں دین کا سارا نظام لے آئے، اور دین کے اعمال، اخلاق اور دین کے سارے اطوار لے آئے، اور ساری اقدار لے آئے، اور اس کی زندگی کی اقدار اور اس کے افکار اور اس کے کردار اس کے گھر میں دین کے سرچشمے سے پھوٹنے چاہیے، اور دین کے وہ افکار اس کی اولاد کے اندر نظر آئیں، دین کے وہ اعمال اس کے بچوں کی، اس کی اولاد کی سیرت میں ان کی جھلک دکھائی دے۔ یہ ایک عام شخص کی قوت نافذہ ہے، وہ اپنے گھر کے نظام کو بدلے، اور جو حکومت اور ریاست کی ذمہ داریوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ ملک کے نظام کو اسلام کے تابع کر دے، اسلام کی تعلیمات کے موافق کر دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات اقدس میں اللہ کی مدد و نصرت سے دین کا قیام اور نفاذ دو پہلوؤں سے کیا۔ دین کے قیام اور نفاذ کے لیے ایک پہلو سے دین اسلام کی ظاہری عظمت و شوکت کو قائم کیا، دین کو معاشرتی اور سیاسی طور پر مضبوط و مستحکم کیا، اور انسانی معاشرے میں دین کے غلبہ اور تمکنت کو راسخ اور قائم کیا۔ جبکہ نصرت دین کا دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ دین اسلام کو علمی حوالے سے محکم کیا، اخلاقی حوالوں سے مضبوط کیا، روحانی اقدار کے حوالے سے دین کو محفوظ کیا، اور اس نصرت دین کی اس نبوی اور پیغمبرانہ جد و جہد کے بعد امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و وصال کے بعد نصرت دین کی جد و جہد کے دو طریق میسر آئے۔ ایک آپ کی طرف سے دین کی نصرت کے قیام اور نفاذ کے لیے ظاہری خلافت کا اجرا ہوا، اور دوسرا طریق نصرت دین کے قیام اور نفاذ کے لیے آپ کی ذات سے باطنی خلافت کا اجرا ہوا، جس کے ذریعے اسلام کی علمی، مذہبی، روحانی زندگی کا قیام ممکن ہوا، اور زندگی میں ہمیشہ اسلام کی احیائی اور تجدیدی خدمات سر انجام دینا اور اسلام کے افکار اور اقدار کے فروغ کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت کی آئینہ داری کا عمل ہے۔ اس میں اپنی جان اور مال کو کھپایا جاتا ہے، علم و عمل کی ساری صلاحیتوں کو موافق دین اور نصرت دین میں صرف کیا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل ہی حقیقی تبلیغ ہے اور عملی جہاد ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سورہ توبہ میں محبت الہی اور محبت رسول کا عملی معنی نصرت دین ہے، قیام دین ہے اور نفاذ دین ہے، اور یہی مفہوم ہی اس آیہ کریمہ کی حقیقی تعبیر ہے، اور یہ آیہ کریمہ بھی اسی معنی کو عیاں کرتی ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا اللہ کی محبت
اور رسول اللہ کی محبت اور دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی اقامت اور احیاء کی جد و جہد کی محبت اور اس سارے عمل جہاد کی محبت ہر محبت پر غالب ہو جائے تو دل کی اس کیفیت اور عمل کی اس حیت کا نام وجہاد فی سبیل اللہ ہے. اسی کا نام محبت الہی ہے, اسی کا نام محبت رسول ہے, اور اسی جہاد کی اسی کاوش کو محبت دین کہتے ہیں. جہاد در حقیقت پیغمبرانہ مشن کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کا نام ہے. غلبہ دین حق کے قیام کا نام جہاد ہے. اسلام کی عظمت و بلندی اور سطوت و شوکت کے قیام کا نام جہاد ہے. امت مسلمہ کے احیاء اور اتحاد اور اس کو عالمی قوت اور طاقت بنانے کے عمل کا نام جہاد ہے. اسلام کے خلاف باطل طاغوتی سامراجی اور منافقانہ قوتوں کے اثر و نفوذ کو ختم کرنا اور ان کے تمام حربوں کو ناکام بنانے کا نام جہاد ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, انسانی جوارے اور اعضاء اور انسانی افعال و اعمال سے عظمت و رفت اسلام کے نشانات کے ظہور کا نام جہاد ہے اور نصرت رسول ہے. وَنَصَرُوهُ کہ یہی عملی تعبیر ہے, اور اسی کا حکم باری تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ہر دور میں دیا ہے. وَنَصَرُوهُ 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 کہ اپنے رسول کے لائے ہوئے دین کو غالب کرو. اپنی زندگیوں میں پہلے انفرادی زندگیوں میں غالب کرو, پھر اجتماعی زندگیوں میں غالب کرو, پھر پورے معاشرے میں دین کی قدروں کا غلبہ چاہو اور ان کا نفاذ کرو. اور اس نصرت رسول کا عملی خاکہ اور عملی لاہ عمل دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہماری رہنمائی کی. ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ اولئک هم الفائزون. فرمایا جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے ہجرت کی, اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کی لحاظ سے بہت بڑے درجے پر فائز ہیں, بڑے مقام و مرتبے والے ہیں. وہی لوگ اپنی زندگی میں اپنی مراد کو, کامیابی کو اور فوز و فلاح کی حقیقت کو پہنچے ہیں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, اس آیہ کریمہ میں نصرت دین کے مجاہدین کے اعمال کو واضح کیا جا رہا ہے. پہلا عمل ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لاتے ہیں, پھر ایمان کے نتیجے میں اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اپنی جائیدادوں, اپنے اثاثہ جات اور اپنے مالوں کو بھی دین کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں, اور ان سب کو چھوڑ کر امر ہجرت پر ہجرت کر جاتے ہیں. جب ان کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ وہاجروا پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کر جاتے ہیں. مال و اسباب کو نہیں دیکھتے, اثاثہ جات کو نہیں دیکھتے, ان کی ساری زندگی دین کی نصرت میں صرف ہوتی ہے. یہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو بھی دین کی جد و جہد میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں, اور یہ خود کو پیکر جہاد بنا لیتے ہیں. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر گزرتا ہے, اور یوں ان کی زندگی کا پل پل دین کی اقامت اور دین کے احیاء اور دین کی عظمت و رفت کے قیام میں بسر ہوتا ہے. بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر ہم الفائزون کا تاج سجا ہے, جن کے چہروں پر ہم الفائزون کا نور جھلک رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی پہچان قرآن ہم الفائزون سے کراتا ہے, جن کی ساری جد و جہد کا عنوان ہم الفائزون ہے, جن کی زندگیوں کا حاصل ہم الفائزون ہے. یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں, در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں. انہی کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو اس طرح پایا ہے کہ ان کی کامیابی کی گواہی خود رب کائنات دے رہا ہے. هم الفائزون, هم المفلحون. حاضرین و ناظرین گرامی قدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اقدس سے چوتھا تعلق اور قرآنی ضابطہ اور طریق قرآنی واتبعوا سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس تعلق کا عملی ظہور واتبعوا النور الذی انزل معہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی عملداری صورت ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خلق کی اپنی ذات میں آئینہ داری یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان بالرسالت ہے۔ ہر رسول اور ہر نبی کی بعثت کا مقصد اس کی اتباع اور پیروی ہے۔ بعثت رسالت کا مقصد اطاعت و اتباع رسالت کے بغیر کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی اور رسول کی تعلیمات اطاعت و اتباع رسالت کے بغیر کبھی بھی ہماری زندگیوں میں عملی قالب میں ڈھل نہیں سکتی۔ انسانوں کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ قول سے بھی زیادہ ان کا عمل ہوا کرتا ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول ہمیں عمل رسول کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ عمل رسول کے ساتھ ہمیں اطاعت رسول وابستہ کرتی ہے۔ اتباع رسول عمل رسول سے ہمیں محکم کرتی ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں ایک مسلمان کے عمل میں عمل رسول کی روشنی نظر آتی ہے، اور اطاعت و اتباع رسول میں رسول اللہ کے عمل کی جھلک عمل مسلمانی میں دکھائی دیتی ہے۔ اور اتباع رسول ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فعل اس طرح کیا ہے، ایسے کیا ہے۔ یہ تصور ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بعین ہی اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عمل رسول کو دیکھ کر اپنے عمل کو ادا کر کے نفعلوا ذالک الفعل ہکذا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اس عمل کی، آپ ہی کے عمل کی روشنی میں اس کو بجا لا رہے ہیں۔ آپ کے عمل کی روشنی میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ایسے کیا تھا، اس لیے آج ہم بھی اس فعل کو اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ اطاعت فی العمل ہے، یہ اتباع فی العمل ہے، اور اسی طرز اسلوب کا نام اتباع رسالت ہے، اور اسی اسلوب کا نام اتباع النبی ہے۔ حاضرین و گرامی قدر، اطاعت و اتباع رسالت کے باب میں ایک مومن سے یہی تقاضا اطاعت و اتباع رسالت ہے جس کی طرف قرآن ہمیں یوں متوجہ کرتا ہے۔ باری تعالیٰ اہل ایمان کو اطاعت رسول کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر عمل کو عملی صورت اور عملی قالب میں ڈھالنے کا نام اطاعت ہے۔ ہر مسلمان کا اپنے عمل کو اطاعت رسول میں اپنے کمال اور اپنے عروج پر پہنچانے کا نام اتباع رسالت ہے، اطاعت رسالت ہے۔ باری تعالیٰ بار بار اہل ایمان سے یہی مطالبہ کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ نے امر الہی پر اطاعت اور امر رسول پر اطاعت کا فلسفہ اور حکمت واضح کر دی ہے کہ جب امر الہی اور امر رسول ایک مسلمان کے عمل میں آ کر عملی اور حقیقی تصویر بنتا ہے تو وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ رحمت الہی کے نزول کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے باری تعالیٰ اپنے بندوں پر واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی رحمت الہی اپنی زندگی میں چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے، امر الہی اور امر رسول کو اپنی زندگی میں
عملاً اختیار کر لے، اس عمل کے ذریعے وہ مستحق کے رحمت بن جائے گا، حتیٰ کہ فہم و فراست سے معمور وہ شخص جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کو سمجھتا ہے، اس کو یہ ہدایت کی نعمت بھی اطاعت و اتباع رسول کے ذریعے میسر آ سکتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ اطاعت رسول، قول رسول، فعل رسول، حال رسول اور خلق اور خلق رسول سب کو شامل ہے۔ انسان کا قول اور فعل اور خلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور خلق سے منور ہو جائے، مستنیر ہو جائے اور اس سے مکتسب ہو جائے تو یہی اطاعت رسول ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خوب متوجہ کر دیا ہے اور اچھی طرح مطلع کر دیا ہے کہ اطاعت رسول کی منزل پر پہنچنا یہ تمہاری ایمانی ذمہ داری ہے۔ جب اس نعمت کو پالو گے تو جان لینا کہ یہ اطاعت رسول کا تمہارا عمل فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت خدا بندی بن چکا ہے۔ اور اس حقیقت کا اعلان قرآن نے یوں کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء میں، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے کہ تم اطاعت الہی کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو اور محبت الہی اور رضا الہی کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اطاعت و اتباع رسول کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کو اپنے لیے آئینہ حیات بنا لو، آپ کے اخلاق و کردار میں ڈل جاؤ، خود کو پیکر سیرت بنا لو، اپنی ہوائے نفس کو شریعت اسلام اور سیرت مصطفیٰ کے تابع کر دو۔ اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام تر خواہشات نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و سیرت سے محبت اور اطاعت کی نسبت ہی اہل ایمان کا اثاثہ ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان کامل تبھی ہوتا ہے جب وہ اطاعت رسول میں اور اتباع رسول میں ڈھلتا ہے اور اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے پناہ محبت اور عقیدت محسوس کرتا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ الفت اور مودت کا تعلق محسوس کرتا ہے اور اس کی دلی چاہت اور اس کی لگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے تو دل کے انہی جذبات، انہی احساسات کا نام محبت رسول ہے۔ اور اپنے اعضاء اور جوارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سیرت کی حکمرانی جب وہ نافذ کر دیتا ہے تو وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بہاریں اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اپنے ہر قول، ہر فعل، ہر حال اور ہر خلق کو رسول اللہ کی اطاعت اور سیرت کے قالب میں جب ڈھال دیتا ہے تو اسے اطاعت رسول کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ بظاہر قول اور فعل اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ جب اس سے صادر ہو تو اس نسبت و تعلق کی بنا پر یوں محسوس ہو کہ یہ وہی فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ اقوال و اطوار اور اقدار اس سے بظاہر صادر ہوں، مگر جب ان کو کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو وہ ان سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کرتا ہوا دکھائی دے، حتیٰ کہ اس کی سیرت اطاعت رسول کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ بن جائے، اس کا دل محبت رسول کی وجہ سے ایمان کا شاندار مسکن اور ٹھکانہ بن جائے، اس لیے کہ ایسا شاہکار ربوبیت اللہ کی کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی اور خاتم النبیین نہیں ہے۔
انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کے سوا کوئی اور امام الانبیاء نہیں ہے۔ قیامت کے روز آپ کے سوا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے انسانیت کا کوئی اور شفیع نہیں ہے، کوئی اور شافع نہیں ہے۔ کسی اور نبی اور رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ ہی کی رسالت سب انسانوں کے لیے ہے اور سب جہانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ہی کی بعثت قیامت تک کے لیے سب انسانوں کی طرف ہوئی ہے اور آپ ہی انسانوں کے محسن اول ہیں۔ ساری انسانیت کے محسن انسانیت کا لقب اور اعزاز باری تعالیٰ نے آپ ہی کے لیے مختص کیا ہے اور آپ ہی اپنی خلقت نور میں اس کائنات کے مبدا ہیں، اول ہیں اور اپنی بعثت میں سب سے آخر پر ہیں۔ اور کعبہ کوس ہیں، وہ ادنا کا مقام اللہ نے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ اعزاز فقط اور فقط آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے سوا کوئی اور نبی اور رسول اللہ کی طرف سے کل جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا ہے اور آپ ہی کل جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ انہی حقائق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سید نفیس الحسینی یوں واضح کرتے ہیں: اے رسول امین، ہے رسول امین، خاتم النبیین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، بصد کو یقین، بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، ہے ازل کے حسین، ہے عبد کے حسین، ہے ازل کے حسین، ہے عبد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی۔ سید الاولین، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرے انداز میں وسعتیں، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی اور تیری پرواز میں رفتیں عرش کی۔ تیرے انفاس میں، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کوسین گرد سفر میں تیری، کعبہ کوسین گرد سفر میں تیری۔ تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ عرفان بھائی
مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، ترسا کوئی نہیں، ترسا کوئی نہیں۔ باری تعالیٰ ان افکار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔